بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رموز اوقاف تلاوت اور تجوید کی سہولت کے لیے ایک مفید کام یہ کیا گیا کہ مختلف قرآنی جملوں پر ایسے اشارے لکھ دیے گئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس جگہ وقف کرنا یعنی سانس لینا کیسا ہے۔ ان اشارات کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ رموز اوقاف کی تفصیل یہ ہے: یہ وقف مطلق کا مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بات پوری ہو گئی ہے، اس لیے یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ جیم، یہ وقف جائز کا مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا جائز ہے۔ زا، یہ وقف مجوز کا مخفف ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا درست تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ صاد، یہ وقف مرخص کا مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن جملہ چونکہ طویل ہو گیا ہے اس لیے سانس لینے کے لیے دوسرے مقامات کے بجائے یہاں وقف کرنا چاہیے۔ میم، یہ وقف لازم کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو آیت کے معنی میں فحش غلطی کا امکان ہے، لہٰذا یہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض حضرات اسے وقف واجب کہتے ہیں لیکن اس سے مراد فقہی واجب نہیں جس کے ترک سے گناہ ہو، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ تمام اوقاف میں اس جگہ وقف کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لا، یہ لا تقف کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرو، لیکن اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ یہاں وقف کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کے بعد والے لفظ سے ابتدا کرنا بھی جائز ہے، لہٰذا اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اسے دوبارہ لٹا کر پڑھا جائے، اگلے لفظ سے ابتدا کرنا مستحسن نہیں۔ ان رموز کے بارے میں تو یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ علامہ سجا بندی کے وضع کیے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض رموز قرآن کریم کے نسخوں میں موجود ہیں، مثلاً مع، یہ معانقہ کا مخفف ہے۔ یہ علامت اس جگہ لکھی جاتی ہے جہاں ایک ہی آیت کی دو تفسیریں ممکن ہیں، ایک تفسیر کے مطابق وقف ایک جگہ ہوگا اور دوسری تفسیر کے مطابق وقف دوسری جگہ، لہٰذا ان میں سے کسی ایک جگہ وقف کیا جا سکتا ہے لیکن ایک جگہ وقف کرنے کے بعد دوسری جگہ وقف کرنا درست نہیں۔ مثلاً ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اس میں اگر التوراۃ پر وقف کر لیا تو الانجیل پر وقف درست نہیں، اگر الانجیل پر وقف کرنا ہے تو التوراۃ پر وقف درست نہیں۔ ہاں، دونوں جگہ وقف نہ کریں تو درست ہے۔ اس کا ایک نام مقابلہ بھی ہے اور اس کی سب سے پہلی نشاندہی امام ابو الفضل رازی نے فرمائی ہے۔ سکتہ، یہ سکتہ کی علامت ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ رکنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ عموماً اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں ملا کر پڑھنے سے معنی میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو۔ وقفہ، اس جگہ سکتہ سے قدرے زیادہ رکنا چاہیے لیکن سانس یہاں بھی نہ ٹوٹے۔ قاف، یہ قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں وقف ہے اور بعض حضرات کے نزدیک نہیں ہے۔ کف، یہ لفظ کف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ اور یہ اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہاں وقف درست نہیں۔ سقلی، یہ الوصل الاولی کا مخفف ہے جس کے معنی ہے کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ سقل، یہ قد یوصل کا مخفف ہے، یعنی یہاں بعض لوگ ٹھہرتے ہیں اور بعض ملا کر پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان مقامات پر لکھا جاتا ہے جہاں کسی روایت کی روح سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے اس جگہ وقف